السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ بلوچستان کے صدر مقام کوئٹہ کے نواحی علاقے کچلاک کی ایک مسجد میں نصب دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ وائس آف امریکہ کی پشتو زبان کی سروس ڈیوا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دہشت گرد حملے میں 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں طالبان کے امیر ہیبت اللہ اخند کے بھائی مولانا حمداللہ بھی شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل جمعے کو بند کمرے میں ہونے والے اجلاس میں جموں و کشمیر کے متنازع علاقے سے متعلق بھارت کے حالیہ اقدامات پر مشاورت کرے گی، جس کی درخواست پاکستان نے کی تھی۔ امریکہ کے سابق نائب وزیر خارجہ رچرڈ باؤچر کا کہنا ہے کہ کشمیر میں درحقیقت مارشل لا لگایا جا چکا ہے اور وہاں اس وقت انسانی حقوق سے مبرہ اقدامات کیے گئے ہیں۔ بھارتی حکومت کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ بھارتی کنٹرول والے کشمیر کے علاقے میں عائد پابندیاں بتدریج اٹھا لی جائیں گی۔ بھارتی سپریم کورٹ نے جمعے کے روز کشمیر ٹائمز کے ایڈیٹر انورادھا بھاسن کی اپیل پر سماعت کی، جس میں انہوں نے پچھلے 12 روز سے بھارت کی طرف سے کشمیر پر نافذ سختیوں کو چیلنج کیا تھا۔ اور امریکی خبررساں ادارے CNN کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جمعے کے روز متوقع طور پر قومی سلامتی کے چوٹی کے مشیروں سے ملاقات کر رہے ہیں، جس میں امریکہ اور طالبان کے درمیان افغان امن منصوبے کا جائزہ لیا جائے گا۔ اور فراڈ کے جرم میں قید کابل بینک کے سربراہ کو رہا کر کے انہیں گھر پر حراست میں رکھنے پر امریکہ نے حکومت افغانستان پر سخت تنقید کی ہے۔ میانمار اور بنگلہ دیش آئندہ ہفتے ہزاروں کی تعداد میں روہنگیاؤں کی وطن واپسی کا آغاز کریں گے، اور اسرائیل نے اپنے فیصلے کو تبدیل کرتے ہوئے امریکی کانگریس کی 2 خواتین ارکان میں سے ایک کو اسرائیل کے مغربی کنارے میں جانے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بلوچستان کے صدر مقام کوئٹہ کے نواحی علاقے کچلاک کی ایک مسجد میں نصب دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ وائس آف امریکہ کی پشتو زبان کی سروس ڈیوا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دہشت گرد حملے میں 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں طالبان کے امیر ہیبت اللہ اخند کے بھائی مولانا الحمداللہ بھی شامل ہیں۔ تاہم حکومت یا طالبان کی جانب سے اس خبر کی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق کچلاک کے علاقے کلی قاسم کی ایک مسجد میں تقریباً 2:55 پر دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں وہاں موجود افراد زخمی ہو گئے، جبکہ مسجد کی عمارت کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ دھماکہ خیز مواد امام مسجد کے ممبر کے نیچے نصب کیا گیا تھا، جس کے پھٹنے سے 1 درجن سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ دھماکے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، جبکہ جائے وقوع پر بم ڈسپوزل اسکواڈ کو بھی طلب کر لیا گیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل جمعے کو بند کمرے میں ہونے والے اجلاس میں جموں و کشمیر کے متنازع علاقے سے متعلق بھارت کے حالیہ اقدامات پر مشاورت کرے گی۔ اس اجلاس کی درخواست پاکستان نے کی تھی۔ ادھر اسلام آباد نے لائن آف کنٹرول پر بھارت کی طرف سے جنگ بندی کی مبینہ خلاف ورزی پر نئی دہلی سے احتجاج کیا ہے۔ اس بارے میں تفصیلی رپورٹ بھی ہم آپ کو کچھ دیر میں سنوائیں گے۔ امریکہ کے سابق نائب وزیر خارجہ رچرڈ باؤچر کا کہنا ہے کہ کشمیر میں درحقیقت مارشل لا لگایا جا چکا ہے اور وہاں اس وقت انسانی حقوق سے مبرہ اقدامات کیے گئے ہیں۔ رچرڈ باؤچر سن 2001 میں امریکی مندوب کے طور پر پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر پر مذاکرات میں شریک رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ بھارت نے ہمیشہ کشمیر میں ہونے والے پرتشدد واقعات اور فسادات کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر کی نیم خود مختار حیثیت ختم کرنے سے بھارت پاکستان پر سرحد پار سے دہشت گردی کا مزید الزام نہیں لگا سکے گا۔ سابق امریکی سفیر کے مطابق بھارتی اقدام تاریخ کو مٹانے کی کوشش ہے اور کشمیر سے وابستہ پاکستانی مفادات سمیت سرحد پر آزادانہ آمد و رفت، استثواء بالرائے، خود مختار ریاست جیسے تمام منصوبوں کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔
انہوں نے کہا کہ آیا یہ مقاصد حاصل ہو سکیں گے یا نہیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ یہ ایک بدترین اقدام ہے۔ بھارتی حکومت کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ بھارتی کنٹرول والے کشمیر کے علاقے میں عائد پابندیاں بتدریج اٹھا لی جائیں گی۔ بھارتی سپریم کورٹ نے جمعے کے روز کشمیر ٹائمز کی ایڈیٹر انورادھا بھاسن کی اپیل پر سماعت کی، جس میں انہوں نے پچھلے 12 روز سے بھارت کی طرف سے کشمیر پر نافذ سختیوں کو چیلنج کیا تھا۔ اخبار دکن کرونیکل کے مطابق بھاسن کے ایک وکیل نے ججوں کے پینل کو بتایا کہ مواصلاتی نظام فوری طور پر بحال کیا جانا چاہیے تاکہ صحافی وہاں اپنے فرائض انجام دے سکیں۔ اور بھارتی کنٹرول کے زیر انتظام علاقے جموں و کشمیر کے چیف سیکریٹری نے کہا ہے کہ آج سے ریاست میں نافذ پابندیاں بتدریج اٹھانے کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جمعے کی نماز کی ادائیگی پرامن ماحول میں ہوئی ہے اور حالات بہتر ہو رہے ہیں، جس کے پیش نظر پیر سے اسکول کھول دیے جائیں گے اور ہر علاقے کی صورتحال کے مطابق پابندیاں ہٹا لی جائیں گی۔ چیف سیکریٹری کا کہنا ہے کہ آج رات سے ٹیلی فون کے نظام کی بحالی کا عمل شروع ہو جائے گا اور اختتام ہفتہ زیادہ تر ٹیلی فون کام کرنا شروع کر دیں گے۔ امریکی خبر رساں ادارے CNN کے مطابق امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جمعے کے روز متوقع طور پر قومی سلامتی کے چوٹی کے مشیروں سے ملاقات کر رہے ہیں، جس میں امریکہ اور طالبان کے درمیان افغان امن منصوبے کا جائزہ لیا جائے گا۔ افغانستان کے آزادانہ انتخابی کمیشن کا کہنا ہے کہ 28 ستمبر سن 2019 کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے تکنیکی تیاریاں جاری ہیں۔ IEC کے ڈپٹی ترجمان سید ذبی اللہ سعادت نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 35,000 بائیو میٹرک آلات اور بیلٹ پیپرز ستمبر کے شروع میں کابل کے مرکزی دفتر سے صوبوں کو بھیج دیے جائیں گے۔ فراڈ کے جرم میں قید کابل بینک کے سربراہ کو رہا کر کے انہیں گھر میں حراست میں رکھنے پر امریکہ نے حکومت افغانستان پر سخت تنقید کی ہے۔ مبینہ طور پر فراڈ کے مجرم کو ان کی سزا مکمل ہونے سے قبل ہی رہا کیا گیا ہے، جس کے بدلے میں وہ انتخابی مہم کے لیے عطیے کے طور پر لاکھوں ملین ڈالر دیں گے۔ امریکہ کا رد عمل اس کے بعد سامنے آیا ہے جب صدر اشرف غنی کے ترجمان نے تصدیق کی کہ کابل بینک کے چیف ایگزیکٹو خلیل اللہ فیروزی کو خرابی صحت کی بنا پر جیل سے ان کے گھر میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ افغانستان میں امریکی سفیر جوہن بیس نے جمعرات کے روز ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ افغان حکومت کا یہ اقدام اور کرپشن کے ملزموں کو سزا دینے میں ناکامی حکومت کے اس وعدے پر سوال اٹھاتی ہے کہ وہ بدعنوانی کے خلاف جنگ نہیں کر رہی اور اس کے بدلے میں عطیات وصول کر رہی ہے۔ اور افغان صدر کے ترجمان صدیق صدیقی نے ان الزامات کو بے بنیاد کہہ کر مسترد کیا ہے کہ فیروزی کو انتخابی مہم کے لیے بھاری عطیے کے عوض رعایت دی گئی ہے۔ میانمار اور بنگلہ دیش آئندہ ہفتے ہزاروں کی تعداد میں روہنگیاؤں کی وطن واپسی کا آغاز کریں گے۔ یہ مسلمان آبادی میانمار کی ریاست راخائن میں تشدد کی کارروائیوں کے نتیجے میں نقل مکانی پر مجبور ہوئی تھی۔ یہ بات میانمار کے حکام نے جمعرات کے روز بتائی ہے، جبکہ ایک برس قبل ہونے والی کوشش ناکام ہو گئی تھی۔ اسرائیل نے اپنے فیصلے کو تبدیل کرتے ہوئے امریکہ کانگریس کی 2 خواتین ارکان میں سے ایک کو اسرائیل کے مغربی کنارے میں جانے کی اجازت دے دی ہے، جبکہ اس سے پہلے انہیں انکار کر دیا گیا تھا۔ وزیر داخلہ آریہ دیری نے کہا ہے کہ امریکی کانگریس خاتون رکن رشیدہ طلیب کو مغربی کنارے میں اپنی 90 سالہ نانی سے ملاقات کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اجازت دی جائے گی۔ وزارت کی طرف سے شائع کیے جانے والے ایک خط میں رشیدہ طلیب کا کہنا ہے کہ وہ پابندیوں کا احترام کرتی ہیں اور وہ اپنے اس دورے میں بائیکاٹ پر بات نہیں کریں گی۔ اس سے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے انکار کیا کہ انہوں نے رشیدہ طلیب اور الہان عمر کو دورے کی اجازت نہ دینے کے لیے اسرائیل پر زور ڈالا تھا، جو فلسطینیوں سے اسرائیلی سلوک پر تنقید کرتی رہی ہیں۔ جبل الطارق کے ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ ایران کی حکومت سے باضابطہ تحریری یقین دہانیوں کے بعد وہ اپنا کارگو شام میں نہیں اتارے گا۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ گریس 1 نامی ایرانی سپر ٹینکر کو سفر جاری رکھنے کی اجازت دی جائے گی۔ جبرالٹر کرونیکل نے 15 اگست کو ٹویٹر پر بیان دیا ہے کہ اس بنیاد پر جبرالٹر کے وزیر اعلیٰ فیبیان پیکارڈو نے حراست میں لینے اور جہاز کے سفر کو روکنے کا حکم نامہ واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فائرنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات کی روک تھام کے لیے تجویز دی ہے کہ ان واقعات سے نمٹنے کے لیے ذہنی امراض کے
مزید مراکز بنانے کی ضرورت ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان خیالات کا اظہار جمعرات کو نیو ہیمپشائر میں انتخابی ریلی سے قبل صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ کیمرہ مین منصور ملک کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔